سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ زینت عرشہ و مداد کلماتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا وعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ المعارج۔ مکی صورت 2 رکوعات 44 آیات، ترتیب کے اعتبار سے 70ویں نمبر پر آنے والی صورت۔ وجہ تسمیہ تیسری آیت میں ذی المعارج، عروج والا، بلندیوں والا، اس حوالے سے اس صورت کا نام سورہ المعارج۔ اگر ہم دیکھیں زمانہ نزول تو یہ بنیادی طور پر اسی پیریڈ میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ الحاقہ نازل ہوئی، تو یہ دونوں صورتیں بنیادی طور پر ایک پیر ایک مثنیٰ کی شکل میں ہیں، اور وقت جو ہے نازل ہونے کا وہ بھی بنیادی طور پر وہی ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی طرح مشرکین مکہ کو آخرت اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی کروائی گئی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ اعتراضات ہیں ان کے چیلنجز کا جواب دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ سأل سائل، سوال کیا، پوچھا، ایک پوچھنے والے نے، ایک سوال کرنے والے نے کس چیز کے بارے میں؟ بعذاب واقع، ساتھ ایک واقع ہونے والے عذاب کے حوالے سے۔ یہ کس نے سوال کیا آخرت کے عذاب کے حوالے سے؟ ہمیں کچھ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید اس کا مطلب یہ کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ مفسرین یہ حوالہ دیتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے عذاب کے حوالے سے پوچھا کہ قیامت کا عذاب کس کو ہوگا، کیسا ہوگا۔ تو قیامت کے عذاب کی حقیقت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک سوال کیا گیا تو اس کے سوال کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیات نازل کی۔ جیسے وہ آپ دیکھیں نا کہ ایک واقعہ بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے جب باہر تشریف لے گئے تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کرنے کے لیے دیوار کی ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ ایان مرساہا، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اس کے سوال پر آپ نے فرمایا تھا، گویا تم نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے۔ کہ مطلب پوچھتے تم ایسے رہے ہو کہ جیسے انتظار کر رہے ہو کہ میں نے تو تیاری کر لی ہے، وہ کب آئے گی، جیسے تم منتظر ہو۔ تو وہ شخص کچھ جھیپ سا گیا اور اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے قیامت کے لیے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے، لیکن ایک چیز کا دعویٰ میں ضرور کرتا ہوں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتا ہوں۔ تیاری کا دعویٰ تو میں نہیں کرتا، اور نہ میں اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس کی تیاری کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو یہی اس شخص نے کہا کہ میں اس چیز کا دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس گواہی کے حوالے سے پھر کیا فرمایا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت میں انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وعمل الذی یبلغنی حبک۔ اور پھر ہمیں ایک حدیث میں
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث میں آتا ہے کہ کچھ مفسرین اس کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نضر بن حارث بن کلدہ اس نے یہ کہا، اور وہ یہ کہا کرتا تھا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 32 میں اس کا جملہ کوٹ کیا ہے کہ وہ اور مشرکین میں سے کچھ اور سردار بھی کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر یہ حق ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا دین، ان کی تعلیمات اور ان کا دیا ہوا قرآن اگر حق ہے تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی بڑا عذاب لیا۔ تو اپنے لیے وہ عذاب مانگتے تھے، ان کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو رہی تھی نا، ان کو صحیح اور غلط نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ کو پہلے یہ بات بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ان کو حق سمجھ کے نہیں کر رہے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ اپنے دین کا مرتد سمجھتے تھے، اپنے آبائی دین کے اندر الحاد کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور شیطان نے ان کو ان کا یہ برا عمل خوشنما بنا کر دکھایا تھا کہ تم اپنے آبائی ابراہیمی دین کی حفاظت کر رہے ہو۔ تو لہٰذا چونکہ شیطان نے ان کو کنفیوژن میں ڈال رہا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا حق کا طریقہ ہے، اس لیے تو ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ ہمیں حق کو حق دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر جب حق نظر آئے تو اسی کی پیروی ہمارے لیے آسان کر، اور باطل کھل کے سامنے آ جائے اور پھر باطل سے بچنا اور پرہیز کرنا ہمارے لیے آسان۔ تو کافروں کو حق اور باطل کی پہچان نہیں ہو رہی تھی، تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اپنے کو حق پر سمجھتے تھے، تو وہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر عذاب لیا، بیکاز they were so very confident کہ ہم صحیح ہیں، ہمارا رستہ درست ہے۔ شیطان ایسے کیا کرتا ہے۔ آج معاشرے میں جتنا شرک ہے، جتنی بدعتیں ہیں، کرنے والوں کو شیطان نے کیا سمجھا رکھا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو، تم نیکی کر رہے ہو۔ آج بدعتوں والوں کو جب بدعت سے روکا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے، ذکر ہی تو کر رہے ہیں، تسبیح کرنے میں کیا حرج ہے، ہم گٹلی پہ پڑھ رہے ہیں اس میں کیا حرج ہے۔ تو یہی شیطان دکھاتا ہے اور یہی بدعتوں اور شرک کا ذریعہ ہے۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر عذاب لیا، بیکاز they were so very sure of themselves کہ ہم ٹھیک ہیں، تو اس لیے وہ دندنا کے وہ عذاب مانگتے تھے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حق کو نہ سمجھنے والے عذاب مانگ رہے ہیں، یہ عذاب مانگ رہے ہیں، للکافرین لیس لہ دافع، کہ جو اللہ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کفر اور انکار کر رہے ہیں، وہ جب عذاب مانگ رہے ہیں، جب وہ عذاب آئے گا تو پھر کوئی ان کے لیے دفع کرنے والا اور اس عذاب کو دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنی پہچان، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کی پہچان، آخرت کی پہچان، آخرت کے عذاب کی حقیقت اور اس کے نہ دفع کیے جانے کی حقیقت کو دو ہی آیات میں بڑی حکمت اور ربط کے ساتھ بیان کر دیا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب کہاں سے ہوگا؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ کی طرف سے ہوگا جو معارج والا ہے۔ معارج کا روٹ ورڈ عین را جیم ہے، عروج بھی اسی سے ہے، کہ عذاب کس کی طرف سے ہوگا؟ ذی المعارج کی طرف سے۔ عروج بلندی کی علامت ہے، بلندی شان کی، شان و شوکت کی، طاقت کی، قوت کی، عزت کی، اقتدار اور قوت کی علامت ہے۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذی المعارج کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، وہ اللہ کی پاکی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی شان، اس کی طاقت، اس کی حکومت، اس کا عہدہ، اس کی اقتدار اور اس کی بڑی قوت والا ہونے کا حوالہ کیا گیا کہ پھر عذاب ایسی ذات کی طرف سے ہوگا، اور وہ ذات ہے اس کی طرف وہ اتنا ذی المعارج ہے، تعرج الملائکۃ والروح، اس کی طرف تو فرشتے چڑھتے ہیں۔ روح سے مراد یہاں پر جبریل امین ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کے جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اللہ بھی بڑا، اس کے ہاں ہر چیز کی تعین اور تعداد کا حساب بھی بڑا۔
انسان کا ایک دن ایک اور اللہ کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. اس ذی المعارج کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا، اس کی وسعتوں کا، اس کی قدرتوں اور طاقتوں کا احساس ہو رہا ہے. اس کے ہاں ایک ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہے. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ قیامت کا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ چکے ہیں، مانعین زکوٰۃ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. بخاری اور مسلم کی طویل حدیث ہے کہ پھر ان کو منہ کے بل لٹا دیا جائے گا اور وہ سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کے ان کی پیٹھ کو دہکانے کے بعد داغا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ عمل 50,000 سال تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب کتاب ہوگا اور لوگ اپنا رستہ جنت یا جہنم کی طرف پائیں گے. اسی طرح وہ بکریاں اور اونٹ جن کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ بھی آئیں گے اور وہ روندیں گے، وہ کچلیں گے، وہ اکھیڑیں گے، وہ کاٹیں گے اور وہ فربا ہو کر آئیں گے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا تھا بخاری کی حدیث میں کہ یہ عمل بھی 50,000 سال جاری رہے گا. تو اس حدیث کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن بھی جو اللہ کے نزدیک ایک دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہے. اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک قیامت کا دن آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اور پھر ایسا دن جس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، کافر کیا کہیں گے، للکافرین لیس لہ دافع، وہ جن کافروں کے لیے اس دن کا عذاب دور کرنے والا کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے اس دن کو؟ کافر کیا کہیں گے، ھذا یوم عسر، یہ تو بڑی تنگی کا دن ہے. کتنی تنگی کا دن ہوگا وہ دن جو آدھا دن 50,000 سال کے برابر ہے یا جو پورا دن 50,000 سال کے برابر ہے. وہ یوم عسر حدیث کیا بتاتی ہے، قرآن کیا بتاتا ہے کہ نس نس کے اندر، ان کی ناک، ان کی آنکھوں، ان کی نس نس کے اندر دھواں داخل ہو جائے گا، پنڈلی سے پنڈلی ملی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج نصف نیزے کی جگہ پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. یہ کیفیت کہ جب پنڈلی سے پنڈلی جڑی ہوگی، تنگی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور پھر اپنے اعمال کا گند، اپنے اعمال، گندے اعمال کا بوجھ بھی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ بھی نہیں اٹھانے والا ہوگا، اور تنہائی ہوگی. اور پھر اس میں جہنم قریب لائی جائے گی اور جہنم چیخ چیخ کے، چنگھاڑ چنگھاڑ کے اپنے مجرموں کے نام بھی لے گی، نام لے لے کے ان کے نام پکارے گی. ایسا 50,000 دن کا دن کتنا مشکل ہوگا، یاد رکھ لیجئے. موت کے بعد ہر آنے والا مرحلہ پچھلے مرحلے سے زیادہ دشوار ہے. ان مرحلوں کی تیاری کرنا عقل مندوں کا طریقہ ہے. ان مرحلوں کو یاد رکھنا اولو الالباب کا وتیرہ ہے. اللہ ہمیں سیانہ بنا دے، اللہ سمجھدار بنا دے، اولو الالباب کی صفات سے متصف فرما دے. وہ 50,000 سال کا دن، اس کی ذلتیں، اس کی رسوائیاں، اس کی تنہائیاں، اس کے خوف، اس کے غم، اس کی ہیبتیں، اس کی کراہتیں اتنی شدید ہوں گی کہ میدان حشر میں اللہ کے نافرمان کیا کہیں گے کہ اللہ اس جہنم، اس حشر کے عذاب سے بہتر ہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے، اس حشر کے عذاب سے بہتر ہے تو ہمیں جہنم میں ڈال دے. مومن کے لیے کتنا ہوگا؟ حدیث بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جتنا وقت دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کے لیے لگتا ہے، مومن کے لیے حشر کا دن اس سے بھی ہلکا ہوگا. جتنا وقت دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کے لیے لگتا ہے، مومن کے لیے حشر کا دن اس سے بھی ہلکا ہوگا. فرض نماز میکسیمم 4 فرض، مومن کے لیے وہ دن
وہ جو کافروں کے لیے حاذا یوم عسر تھا، مومنوں کے لیے وہ فرض نماز کی مدت ہوگا. کافروں کے لیے اتنا شدید ہوگا یوم النصر کہ ان کے نس نس میں دھواں، ان کی شدت، ان کی تکلیف، ان کی کراہتیں. اور مسلمانوں مومنوں کے لیے کیسا ہوگا؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کسی کو ہلکا سا بخار اور نزلہ زکام چھو جاتا ہے، ان کو بس صرف اتنی تکلیف ہوگی. اور میدان حشر میں سب سے پہلے حساب امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اور پھر آپ نے یہ بھی تو خوشخبری دی تھی کہ مجھے امید ہے کہ 2/3 جنتی میری ہی امت میں سے ہوں گے. مجھے امید ہے کہ 2/3 جنتی میری امت میں سے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں انہی امتیوں میں سے بنا دے. اللہ امتی ہونے کی قدر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ امتی بننے کے بعد اس امت کا رنگ اپنے اوپر طاری کرنے والا خوش نصیب بھی بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دن کی میعاد 1000 سال ہے، تو تم کیا کرو؟ فاصبر صبرا جمیلا. اس دن کا انکار کرو گے تو ایک ایسا عذاب آئے گا کہ پھر اس عذاب کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس کی میعاد 50,000 سال کے برابر ہے. تو اس دن کا فکر کرو، اس دن کی تیاری کرو. اور کیا کرو؟ فاصبر. کیسا صبر کرو؟ صبر جمیلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا صبر کرو. کیسا صبر کریں؟ صبر جمیلا، جمال والا، وقار والا صبر. قیامت کے دن کی فکر، حشر کے دن کا ذکر، اس کا تفکر اور تدبر کا پیغام دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ جب اس قیامت کے دن کو پہچان گئے ہو، قیامت کے حساب کتاب کو جان گئے ہو، اس کے عذاب کو مان گئے ہو، تو اب اس دنیا میں کیا کرنا؟ یہ دنیا کی زندگی اس 50,000 کے ایک سال کے دن سے بہت چھوٹی ہے، بہت حقیر ہے. اس دنیا کی زندگی میں اس میدان حشر کی تیاری کے لیے، اس ابدی زندگی کی تیاری کے لیے کیا کرو؟ صبر کرو. صبر کا مطلب اور مفہوم ایک دفعہ پھر دہرا لیجئے. اللہ کہیں بھی دنیاوی تکلیفوں پر صبر نہیں، دین کے راستے میں آنے والی مشکلات پر صبر کا تذکرہ فرماتے ہیں. اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مانو گے، تکلیفیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، اپوزیشن ہوگی، مذاق ہوگا، تنقید ہوگی، مقاطعہ ہوگا، بائیکاٹ ہوگا، مالی، معاشی، روحانی، سوشل، سائیکولوجیکل، اکنامک، ہر قسم کے کرائسس آئیں گے. کیا کرنا؟ اللہ کی اطاعت کرتے وقت جب تکلیفیں آئیں گی، اللہ کی اطاعت کا دامن چھوڑ نہ دینا. صبر سے، استقامت سے، دل جمعی سے اللہ کی اطاعت پر سمعنا و اطعنا کر کے ڈٹے رہنا، اباؤٹ ٹرن نہ کر جانا، اس کو چھوڑ نہ دینا. ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سپاروں میں پورے احکامات، پوری تعلیمات، پوری باتیں، پورے عقیدے، پورے باتیں بتانے کے بعد اب تمہید باندھی جا رہی ہے. اللہ نے تمہیں اپنا رنگ تو سکھا دیا، بات تو بتا دی، اب عمل کرو گے، مشکلات آئیں گی، جمے رہنا، ڈٹے رہنا، یکسو بننا. اسلمت لرب العالمین کہہ ہی دیا ہے، اسلمت کرتے بھی رہنا، صبر کرنا، پریشان نہ ہونا، ٹینشنز انگزائٹیز کا شکار نہ ہونا، پوری دل جمعی ثابت قدمی سے اس پر ڈٹے رہنا. تم اس کو دور سمجھتے ہو، انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگوں کا خیال ہے قیامت بڑی دور ہے. شیطان ان کو سمجھا رہا ہے آئے گی تو دیکھی جائے گی، آئے گی تو باقی لوگوں نے بھی کچھ کرنا ہے. لوگ اس کو دور سمجھ رہے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اس کو بڑی قریب سمجھ رہے ہیں. قرب قیامت کی علامات نہیں آئیں، لوگ کہتے ہیں قیامت بہت دور ہے، آئے گی تو دیکھی جائے گی. لیکن آپ کو بتائیں ایک اور موت بھی تو ہے، ایک اور قیامت بھی تو ہے. کون سی قیامت؟ قیامت کبریٰ. عین ممکن ہے کہ کوئی قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ نہیں، قیامت صغریٰ سے ہی دو چار ہو جائے. اور قیامت صغریٰ کیا ہے؟ جس کی موت آ گئی، اس کی قیامت تو آ گئی. تم اپنی موت کو دور دیکھتے ہو گے، ہم اس موت کو قریب دیکھتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ٹائم، ڈسٹنس کا کانسیپٹ انسان کے ڈسٹنس اور ٹائم کے کانسیپٹ سے بہت زیادہ بلند ہے. اور ویسے بھی کسی کو کیا پتا کہ اس کی موت کتنی قریب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا صبر اور جمعی کے ساتھ ٹک جاؤ، جم جاؤ. تمہارا خیال ہے تمہاری موت اور قیامت بہت دور ہے، مجھے لگتا ہے تمہاری موت اور قیامت بہت قریب ہے.
کون سی موت، کون سی قیامت؟ جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا۔ اس کی اطاعت کر لو، اس کی اطاعت کر لو۔ اس دن سے پہلے پہلے یہ آسمان، ابھی پچھلی صورت میں بھی بالکل اسی طرح کا مضمون، زمین کا یہ حال ہوگا، دقتوں دقت دقتا دقتوں واحدہ، ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، آسمان کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی، پھر آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ پہاڑ جو تمہیں اتنے طاقتور، اتنے مضبوط، اتنے پائیدار، اتنے بلند، یہ بھی کیسے ہو جائیں گے دھنکی ہوئی روئی کی طرح؟ اور کیا ہوگا جب نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا؟ یہ حیت سب کی سب بدلی ہو جائے گی۔ صرف زمین اور آسمان کی حیت اور ساخت نہیں بدلے گی، یہاں کے رشتے ناطے بھی بدل جائیں گے، یہاں کے تعلقات بھی دیدے پھیر جائیں گے۔ دیکھو تو صحیح کیا ہوگا جب یہ آفت آئے گی اس کائنات پر، جب یہ عذاب آئے گا اس دنیا پر، جب یہ قیامت برپا ہوگی کہ آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہوگا اور پہاڑ رنگ برنگے دھنکے ہوئے روئی کے اون کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، یہ دیکھ لو۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا۔ یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ جو قرآن کی صورتیں ہیں نا، ان کا آپ سب کو میں ایک چھوٹا سا مشورہ دوں۔ صبح فجر سے پہلے جب آپ اپنے تہجد کے نوافل کے لیے بیٹھتے ہیں، ان کو اس وقت پڑھیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے اگر قرآن میں کہہ دیا نا کہ ناشیۃ اللیل، وہ رات کا اٹھنا اپنے نفس کو کچلنے کے لیے زیادہ اچھا ہے، تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ ان آیات کا ترجمہ اس رات کے اندھیرے اور رات کی خاموشی میں جب آپ تنہائی میں پڑھیں گے تو دن کے شور شرابے میں وہ اثر نہیں ہو سکتا جو رات کی تنہائی میں۔ ان آیات کا ترجمہ یاد کر لیجئے اور ان کو اپنے تہجد کے اوقات میں ان آیات کو پڑھیں، تربیت اور تزکیہ کی دعائیں کر کے، اور وہ نظارہ تنہائی میں رب کے سامنے وہ جو کھڑے ہونے کا احساس ہے، اس میں یہ نظارہ آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے تو ایمان اللہ ضرور ہی دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب زمین اور آسمان بدل جائے گا تو اس دن لوگ بھی بدل جائیں گے، نگاہیں بھی بدل جائیں گی، محبتوں کے پیمانے بھی بدل جائیں گے۔ کوئی جگری سے جگری دوست اپنے دوست کا حال نہیں پوچھے گا۔ ارے سب کو اپنی اپنی پڑ جائے گی، نبیوں نے بھی نفسی نفسی کہنا ہے۔ جگری سے جگری دوست ہے تمہارا، عزیز سے عزیز دوست۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمًا حَمِيمًا، ارے کس سے دوستیاں کرتے پھرتے ہو؟ کون سے دوستوں کے پیچھے تم دل لگاتے پھرتے ہو؟ کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا، کوئی خبر ہی نہیں لے گا، کوئی فکر ہی نہیں کرے گا۔ اچھا شاید یہ پڑھنے کے بعد یہ تاثر بھی آتا ہے، اللہ خالق ہے نا، ہر ذہن میں آنے والے خیال اور وسوسے کو پہچان لیتا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد کہ کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا، شاید وہ کیفیت پوری ابھی طاری نہیں ہوتی کہ کسی کے دل میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ اچھا اتنی خلقت ہوگی وہ کسی کو ملیں گے ہی نہیں، کوئی ملاقات ہی نہیں ہوگی، آمنا سامنا ہی نہیں ہوگا، بھلا وہ کیسے ملیں گے، وہ کیسے ایک دوسرے کی مدد کریں گے؟ نہیں، وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دلی دوست ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، لیکن ایسی آپا دھاپی ہوگی، ایسی نفسا نفسی ہوگی۔ جو سب سے قریبی دوست ہے وہ دوسرے قریبی دوست کو تکلیف میں، مشکل میں، دشواری میں اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا دیکھ کے بھی اس کے لیے کر کچھ نہیں سکے گا، کر کچھ نہیں کہہ سکے گا، کرنا چاہے گا بھی نہیں، پوچھے گا بھی نہیں کہ تو کس حال میں۔ کیوں بتایا جا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں یہ دوستوں کے پیچھے؟ آج ہماری یوتھ، آج ہماری ینگ جنریشن پیئر پریشر مار جاتا ہے، پیئر پریشر مار جاتا ہے۔ دوست کیا کہیں گے، میری سہیلیاں کیا کہیں گی، یونیورسٹیوں کی یونیورسٹیاں، کالجز کے کالجز، سکولز کے سکولز، بچیاں بچے دین کے احکامات کو سمجھنے کے باوجود عمل میں کیوں رک جاتے ہیں، ٹھٹک جاتے ہیں؟ میرے فرینڈز کا کراؤڈ کیا کہے گا؟ یہ پیئر پریشر، کس پیئر پریشر میں آ رہے ہو؟ اس دن یہ دوست تمہارے سامنے آئیں گے، تمہاری بادر نہیں کریں گے، تمہیں پوچھیں گے بھی نہیں تم اس حال میں ہو۔ دوستیوں کا پیمانہ سمجھایا جا رہا ہے، ان دوستیوں کو کتنی ترجیح بنانا ہے، کیسے ان کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے۔ ان کے سوال جواب کو اللہ کے سوال جواب سے مقدم نہ کر لو۔ ان دوستوں کے سوالوں جوابوں سے ڈرتے ہو، اس برادری کے سوال جواب سے ڈرتے ہو، اللہ کے سوال جواب سے کم ڈرتے ہو، یہ نہیں پوچھیں گے اس دن تمہیں۔ دوستی کس سے کرو؟
حضرت عیسیٰ کا قول دہرا لیجئے، دوستی اس سے کرو جس کو دیکھ کے تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کو سنو تو تمہارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور جس کو عبادت کرتے ہوئے دیکھو تو تمہاری عبادت میں حسن پیدا ہو جائے۔ ایسے سے دوستی کرو، اس کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو ایمان اور عمل بڑھتا ہے، اور وہ نماز اور عبادت تمہارے سامنے کرتا ہے تو تمہاری عبادت میں حسن آتا ہے۔ ایسے کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ دوست تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھیں گے، اور مجرم پتہ ہے کیا چاہے گا؟ یہ کس کا مجرم ہے؟ اللہ احکم الحاکمین کا مجرم ہے، اللہ مالک الملک کا مجرم ہے۔ مجرم اس دن چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ اکبر، میدان حشر کا مجرم جب اپنے عذاب کو دیکھے گا تو وہ کیا چاہے گا کہ اس عذاب سے اپنی ذات کو بچانے کے لیے انسان کے لیے سب سے محبوب رشتہ کون سا ہے؟ اس کی اولاد۔ سب سے محبوب رشتہ ایک ماں کے لیے اس کا بچہ، اس کا بیٹا۔ میدان حشر کا، قیامت کا، جہنم کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ اپنی ذات کو عذاب سے بچانے کے لیے انسان کہے گا کہ میں اپنی اولاد کو دے دوں، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین میں سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور کسی طرح یہ تدبیر اس سے نجات دے دے۔ اپنے آپ سے عذاب کو ٹالنے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے وہ اپنے ماں، باپ، بہن، بھائی، عزیز، اقارب، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو عذاب سے بچانے کے لیے دے کر خود بچنے کے لیے راضی ہو جائے۔ یہ دنیا کی محبتوں کی حقیقت ہے، یہ دنیا کے رشتوں ناتوں کی حقیقت ہے۔ وہ بچے جن کو راضی کرنے کے پیچھے رب کی رضا ہی بھول جاتی ہے، وہ ازواج، وہ بہن بھائی جن کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اللہ کی ناراضگی بھول جاتی ہے، وہ برادریاں، وہ عزیز و اقارب جن کی محبتوں میں ڈوب کے اللہ کی محبت بھول جاتی ہے، وہ جن کو مروب کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے بڑھ جاتا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے۔ اللہ محبتوں کا پیمانہ سکھا دے۔ ایمان کی تکمیل کیسے ہے؟ من حب للہ و ابغض للہ و آت للہ و منع للہ فقط استکمل الایمان۔ جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی خاطر بغض رکھتا ہے، اللہ کی خاطر دیتا ہے اور اللہ کی خاطر روکتا ہے، وہی اپنا ایمان مکمل کرتا ہے۔ وہ سب کچھ دے کر بچنا چاہے گا، بچ جائے گا؟ نہیں، کلا نہیں، اس دن کچھ بھی دے ڈالو گے نہیں بچے گا۔ یہاں اپنے رشتوں کو، یہاں اپنی محبتوں کو رب پسند بناؤ، یہاں اپنے ان رشتوں کو رب کے مطابق استعمال کرو، یہاں ان امتحان کے پرچوں کو رب کے احکامات کے مطابق معاملات اور حقوق ادا کرو، اور یہاں ان رشتوں کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، یہاں اپنی اولادوں کو دین کے لیے پیش کرو، کہیں امت کے بانجھ نہ بن جانا۔ یہاں ایک اولاد بھی دے دو گے تو شاید بچنے کا ذریعہ بن جائے گا، وہاں ساری اولادیں بھی دینا چاہو گے تو نجات نہیں ہوگی۔ یہ لوگ فدیے میں دے کر یہ تدبیر اسے نجات دلا دے، کلا نہ، اس دن نہیں بچے گا۔ انہا لظیٰ، لظیٰ کس کو کہتے ہیں؟ وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ، جس کے اندر کوئی لپٹ، کوئی دھواں وغیرہ نہیں ہے، جو پیور شعلہ ہوتا ہے نا آگ کا، کہ نہیں۔ اس دن جو اللہ کا نافرمان ہے، جس نے آخرت کی فکر کیے بغیر معاملہ کیا تھا، جس نے اس 50,000 سال کے دن کی حاضری کی فکر کیے بغیر معاملہ کیا تھا، وہ سب کچھ بھی دے گا، کلا نہیں، اس دن نہیں بچے گا۔ وہ بے شک اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا، وہ شعلوں والی آگ میں ہوگا۔ وہ شعلہ کون سا؟ جو حدیث بتاتی ہے کہ اس کی پہلی لپٹ ہی گوشت کو اور کھال کو چاٹ جائے گی۔ بھڑکتی ہوئی آگ، آگ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوش کو چاٹ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ حضرت عمر ٹھیک ہی تو کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آگ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا کرتے تھے،
اور اپنا ہاتھ آگ کے اوپر رکھنے کے بعد اس کو قریب اور دور کر کے اپنے آپ سے پوچھتے تھے کہ عمر تو دیکھ تیرا آگ پر کتنا صبر ہے، تو دیکھ تیرا آگ پر کتنا صبر ہے۔ صحابہ کرام کسی چلے ہوئے آگ بھڑکتی ہوئی آگ کے پاس سے گزرتے تھے، کسی تنور کے پاس سے گزرتے تھے تو غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے والد بتاتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا کروٹیں بدل رہا ہے، اپنے بستر پر بسمل حالت میں تڑپ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، بستر تو نرم و ملائم ہے، تو کیوں اس طرح بسمل بے خواب تڑپ رہا ہے؟ متقی بیٹے نے، فکر آخرت رکھنے والے بیٹے نے جواب دیا، ابا جان جہنم کی آگ کی یاد مجھے سونے نہیں دیتی۔ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس آگ کا تقوی عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اس گوشت پوش ہڈیوں کو اوریاں کر دینے والی آگ کا تقوی اور اس کی پہچان اور ایمان اور اس سے بچنے کی فکر عطا فرما دے۔ اللہ خود بھی نہیں اپنے اہل خانہ کو اس چاٹ جانے والے آگ کے شعلوں کا فکر اور اس سے بچانے کی خوف عطا فرما دے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی، اللہم اجرنا من النار، جو گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی۔ کس کو؟ ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، قرآن اور حدیث کی حق تعلیمات سے منہ موڑا، آخرت کے دن کے حق ہونے سے منہ موڑا، اللہ کے حق دینے سے منہ موڑا، اللہ کے بندوں کے حق دینے سے منہ موڑا۔ یہ نام لے لے کے پکارے گی، بلاؤ اس نمازی کو بلاؤ، اللہ کے بندوں کے حق میں کمی کرنے، وہ ماں باپ کے گستاخوں کو میرے حوالے کر دو، وہ غریبوں مسکینوں محتاجیوں کو، اس کی تجوری بڑی بڑی تھی، غریبوں مسکینوں کو نہیں کھلاتا تھا، فلاں کو میرے حوالے کر دو۔ وہ نام لے لے کر پکارے گی، مانعین زکوٰۃ کو پکارے گی، نماز سے رکنے والوں کو پکارے گی، آخرت سے بے فکر ہونے والوں کو نام لے کر پکارے گی۔ دنیا میں مست ہونے والا، 4 دنوں کی زندگی کھا لو پی لو مزے کر لو، اس طرح جینے والے کو پکارے گی، حق سے منہ موڑنے والے کو پکارے گی۔ اور کس کو؟ تدومن ادبارا وتولا، جس نے پیٹھ پھیری، کس سے؟ قرآن کے احکامات سے، اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے رشتہ داروں سے، حقداروں سے، ان کو ان کے حق دینے، ان کو ان کی ضرورتیں حاجتیں دینے سے پیٹھ پھیری۔ اور کیا کیا؟ وتولا، اور پھر گیا، وجمع فاوعى، جمع کرتا رہا، گن گن کے محفوظ کرتا رہا۔ اللہ نے تو بتایا تھا اس کو، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غافل کر دیا تم کو یہاں تک کہ تم لب گور جا پہنچے۔ اللہ نے تو حدیث کے ذریعے پہنچا دیا تھا کہ انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں بھی سونے کی ہوں گی تو وہ چاہے گا میرے پاس تیسری ہو۔ اے ابن آدم تیرا منہ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اس کو تو حدیث نے بتا دیا تھا، وہ جو جمع فعوا، وہ گن گن کے رکھتا تھا، محفوظ کر کر کے رکھتا تھا اپنی بینک ڈپازٹس، اپنی بینک اکاؤنٹس کو۔ اب اتنا ڈپازٹ ہو گیا، اب اتنا ملٹیپلائی کر گیا، اس مہینے اتنا پروفٹ آ گیا، اس مہینے اتنا کٹ گیا۔ وہ جو مال جمع کرتا تھا کیا کرتا تھا؟ ہاں، جیسے قرآن نے کہا لا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ھو خیر لہم بل ھو شر لہم، وہ شر کو جمع کر کے رکھتا رہا۔ یکنزون الذھب والفضة، وہ اپنے مال کو کنز کرتا رہا، مال کو راہ اللہ خرچ نہیں کرتا تھا، اس کو چھپا چھپا کے رکھتا تھا، حقداروں کو پتہ چلنے سے روک دیتا تھا، وہ سینت کے رکھتا تھا۔ اس کے لیے یہ لپٹ کی آگ ہے، اس کا نام لے لے کر پکارے گی۔ انسان تھوڑ دلہ پیدا کیا گیا ہے، ہاں، حلون، بڑا تھوڑ دلہ ہے، بڑا بے صبرا ہے، بڑا جلد باز ہے، دنیا چاہتا ہے،
آخرت کی ابدی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے. جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے, اور جب اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. یہ تو جہنم کے لیے تذکرہ کہ جہنم کس کا نام لے کر پکارے گی, لیکن اس جہنم سے بچے گا کون؟ اس سے بچیں گے کون؟ الا المصلین. مصلین کون ہیں؟ وہ جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں. مصلین نماز پڑھتا ہے نہیں, لگاتار نماز پڑھنے والے. الا المصلین. جہنم کی آگ سے صرف کون بچیں گے؟ سوائے یا مگر نماز پڑھنے والے. مصلین کا مطلب ہے جو نماز پڑھنے کے عادی ہیں. کبھی کبھار سہیلیوں کی محفل میں یا رشتہ داروں کے سامنے چلو لوگ پڑھ رہے ہیں میں بھی پڑھ لوں, لوگ کیا کہیں گے, نہیں ایسے نہیں. مصلین پابندی سے نماز پڑھنے والے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون, اپنی نمازوں میں دوام کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کی جو ٹرمینالوجیز اور سٹیٹمنٹس ہیں کتنی ہلاریکل ہیں اور کتنی بے وقوفی اور حماقت والی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں مصلی کس کو کہا جاتا ہے؟ گاؤں میں یہ وہ ہندوانہ نظام ہے آج جو انجیکٹ ہی ہو گیا اس معاشرے میں. رہے نا اٹھے بیٹھے وہ ہندوؤں کے ساتھ, وہ ہندوانہ نظام. ان کے طبقے تھے, شودر تھے اور فلاں فلاں کشتریہ اور شودرز اور برہمنز, اور ان کے طبقے تھے. وہ طبقاتی نظام, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں, لیکن حدیث بھول گئی. وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کے وہ نظام سیکھ لیا. اور پھر مسلمانوں کے اندر وہ کمبائنڈ انڈیا میں رہنے والے ہندوؤں نے, انہوں نے سکھا دیا, ہماری گھٹی میں ڈال دیا اور ہم نے پکڑ لیا اس کو. ایک گاؤں کے اندر جو سب سے کمزور طبقہ, گاؤں کے اندر جو سب سے پسا ہوا کٹا ہوا محروم طبقہ, معاشی طور پر بدحال طبقہ, جو اس گاؤں کے معاشرے کے اندر چھوٹے موٹے پیٹی کام کرتا ہے, صفائی کا کام کرنا, کٹائی کا کام کرنا, اس قسم کے کام کرتا ہے, اس کو پنجابی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ مصلی. مصلی معاشرے کا شودر طبقہ, گاؤں کا شودر طبقہ. اردو اور پنجابی زبان میں مصلی وہ ہندو نے سکھا دیا اور اس نے ایسا نام بنا دیا اور ہم نے بنوا بھی لیا. ہمارے ہاں مصلین کون ہیں؟ نماز پڑھنے والے, مصلی ڈالنے والے. ہندو نے سکھایا وہ مصلی ہوتا ہے. قرآن بتا رہا ہے مصلین, صرف مصلین ہی کس سے بچیں گے؟ وہ جہنم کی لپٹ سے بچیں گے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اچھا, جہنم سے نجات کے لیے یہاں پہ پہلی صفت ہونی کون سی ضروری ہے؟ نماز, اور نماز میں دوام, نماز میں ہمیشگی. ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ بخاری کی حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے, دورائیں, ادومہ, جس میں دوام ہے, ہمیشگی ہے, پرسسٹنس ہے, پرسویرنس ہے, ثابت قدمی ہے. یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ آیا تو لمبی لمبی تراویح بھی پڑھ لی اور لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھ لیں, اور پھر نماز رمضان کا مہینہ جاتے ساتھ پھر نماز کا تعلق فشوں. نہیں, جنت کے حصول کے لیے نماز اور عمل میں دوام پسندیدہ ہے. حدیث بتاتی ہے نا کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس میں دوام ہو. اللہ کیا ہے؟ حی و قیوم ہے, ہمیشہ سے رہنے والا, ہمیشہ قائم ہونے والا ہے, ابد الآباد ہے. اس کی دنیا کے بعد کی زندگی بھی کیا ہے؟ خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ والی ہے. اس لیے وہ عمل میں ہمیشگی ہی چاہتا ہے. ہمیشگی کی زندگی چاہتے ہیں, ہمیشگی کی جنت چاہتے ہیں, ہمیشگی کا قیام چاہتے ہیں, تو نمازوں میں کیا چاہیے؟ ہمیشگی اور دوام چاہیے. ہمیشگی کے جنت کے محل کا سودا ہمیشگی کی نماز کے بغیر نہیں ہوگا. اور نماز تو ویسے بھی کیا ہے؟ نماز دین کا رکن, دین کا ستون, جنت کی کنجی. قیامت کے دن پہلا کیا جانے والا اللہ کے حقوق میں سے پہلا سوال. جہنم سے نجات نماز کے بغیر نہیں, کیونکہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے. تو جہنم میں جانے والا, جہنم سے بچنے والا پہلا شخص وہ ہوگا الا المصلین الذین هم علی صلاتہم دائمون, اپنی نمازوں میں ہمیشگی کرتے ہیں, ہمیشگی کرتے ہیں, ساری نمازیں پڑھتے ہیں, لگاتار پڑھتے ہیں, سارا سال پڑھتے ہیں, ساری زندگی پڑھتے ہیں, اور دوام میں صرف خود نہیں پڑھتے, اپنے ساتھ سب کو پڑھاتے ہیں. ہمیشہ اس لباس کی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں, جسم کی پاکی کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں. اچھا,
پھر جہنم سے اور کون بچے گا؟ والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ بھی جہنم کی پکار اور جہنم کے نام لے کر جہنم میں داخل کیے جانے سے بچ جائیں گے جن کے مالوں میں حق ہے جانا بوجھا. للسائل والمحروم، سوالیوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے. وہ لوگ جو محروم کر دیے گئے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، جن کے پاس معاشی تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، مسلط ہو گئی ان پر غربت اور ان کے اوپر معاشی بدحالی، ان کا حق ہے. حق کو معلوم کا مراد ایک تو زکوٰۃ ہے. معلوم جو علم سے معلوم ہے، قرآن و حدیث کے علم سے معلوم ہے. حق کو معلوم کا مراد ایک زکوٰۃ ہے. اور دوسرا، انہوں نے خود پری ڈیسائیڈ جانا بوجھا حق مقرر کر رکھا ہے. انہوں نے خود معلوم کر رکھا ہے کہ میں ہر سال اپنے مال میں سے اتنا صدقہ کر دوں گی. تو پری ڈیسائیڈ، پری ارینجڈ فیصلہ کیا ہوا ہے میاں بیوی نے. وہ جیسے ہم نے اس دن دیکھا تھا، وہ باغ والوں کا قصہ تھا. اس کے باغ میں حق کو معلوم تھا نا، 1/3 حصہ گھر والوں کا، 1/3 حصہ باغ کے اخراجات کا، اور 1/3 حصہ حق کو معلوم للسائل والمحروم. یہ ہے وہ جانا بوجھا حصہ. اور پر حق کو معلوم کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ جو خرچ کرتا ہے، شوہر خرچ کرتا ہے تو اس کی بیوی کو اس کا حق معلوم ہے، اور جب بیوی خرچ کرتی ہے تو اس کے شوہر کو معلوم ہے. دونوں ایک دوسرے کے دین کے معاون اور مددگار. وہی جیسے حضرت ابو دہدا نے کہا تھا، ام دہدا میں نے یہ باغ اللہ کو قرض حسنہ دیا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے باغات کا امیدوار ہوں. یہ حق کو معلوم تھا. ابو دہدا کو بھی معلوم ہے، ام دہدا کو بھی معلوم ہے کہ ام دہدا کیا کہتی، ابو دہدا سودا خوب کیا. تو لہٰذا یہ ہے وہ حق کو معلوم. یہ بچیں گے جنت کی آگ سے، جہنم کی آگ سے. اور کون؟ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو جائے. حدیث دہرائیں، جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، اللہ 2 خوف اور 2 بے خوفیاں جمع نہیں فرماتے. اللہ 2 خوف اور 2 بے خوفیاں جمع نہیں فرماتے. جو دنیا میں خوفزدہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو بے خوف کرے گا. اور قرآن بھی تو تصدیق کرتا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم اور کوئی حزن نہیں ہوگا. اور جو دنیا میں خوفزدہ ہو کر زندگی گزارتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں اس کو بے خوف اور بے غم کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تقوی عطا فرما دے. اور پھر جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ کہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے اور اپنے شرمگاہوں اور اپنے ستر کو عریانی بے حیائی اور بے حجابی سے بچاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بجوز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں گے وہی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور کا مطلب یعنی ان 2 تعلقات کے علاوہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جائز اور حلال کیے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور جسمانی تعلقات کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا چاہیں گے یا کوئی اور ذریعہ کار جو ہے وہ غیر فطری طریقہ اختیار کرنا چاہیں گے، تو وہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر پکڑ کا معاملہ ہے. ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا، میں اس کو جنت کا ذمہ دوں گا. پھر قیامت کے دن سے عذاب سے بچنے والے اور کون سے لوگ ہیں؟ جو امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج جہنم سے بچنے کے لیے کون کون سے اعمال کی فہرست بتائی ہے. ایک لسٹ پھر سے بنائیے. جہنم سے بچنے والے اعمال: نمازی ہونا، نماز میں دوام کرنا، اپنے مال میں سائلوں، محروموں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں کا ایک فکسڈ نون حصہ، مقرر کیا ہوا حصہ جاننا، قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرنا اور فکر آخرت کا طریقہ رائج کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور پھر امانتوں کی حفاظت کرنا. امانت چاہے مال ہے، چاہے راز ہے، چاہے کوئی پوشیدہ بتائی ہوئی بات ہے، اور چاہے کوئی بھی چیز امانت کے طور پر ہے. مومن کی صفت کیا ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہدوں کا پاس کرتے ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں، بحیقی کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کا پابندی نہیں اس میں دین نہیں، جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں، اور جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں۔ گویا خیانت ایمان کا جنازہ اٹھا دیتی ہے اور بدعہدی دین کا شرازہ بکھیر دیتی ہے۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہے، ایک شخص کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد، ایک مسلمان کہلایا جانے والا، مسلمان کا ہونے کا دعویٰ کرنے والا جب کیا کرتا ہے؟ خیانت کرتا ہے اور بدعہدی کرتا ہے تو ایمان نکلتا ہے، دین کا رنگ ہلکا پڑتا ہے، نفاق داخل ہوتا ہے اور منافقانہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ دو صفات ہیں جو منافق کی پکی نشانیاں ہیں جب تک وہ ان صفات کو چھوڑ نہ دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں قرآن میں بارہا مومنوں کی صفت، جہنم سے بچنے کی طریقہ، الذین لاماناتہم وعہدہم راعون، عہد کا پاس دینداری کا تقاضا ہے، عہد کا پاس دینداری کا تقاضا، حکم خدا بندی ہے۔ دہرائیں، سورہ مائدہ کے بالکل آغاز میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو، اپنے عقدوں کو نبھایا کرو۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے عہدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، ان کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہدوں کے بارے میں تاکید کر دی کہ عہدوں کو نبھانا اور وفا کرنا بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جو اپنی گواہیوں میں راست بازی قائم کرتے ہیں، گواہی کو سچا گواہی دینا، حدیث کا وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں حرام کردہ گناہوں کی فہرست نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے 3 کبیرہ گناہ یا حرام کردہ گناہ نہ بتا دوں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الاشراک باللہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حقوقم والدین، والدین کے ساتھ نافرما برداری کرنا۔ اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا قول الزور، قول الزور و شہادت الزور، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ایسے دہراتے جا رہے تھے، جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کی، کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا بھی جہنم میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور گواہی میں سچ کا طریقہ اختیار کرنا جہنم سے نجات کا طریقہ۔ اور پھر جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ لوگ جہنم سے بچانے کے بعد یہ جنت کے باغوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے، جہنم کی لو اور لپٹ سے بچ کے، یہ صفات کے حامل جہنم سے بچ کے جنت میں عزت کے درجے دیے جائیں گے۔ اگر ان صفات پہ آپ غور کریں تو جہنم سے نجات کے اعمال کی فہرست کا آغاز بھی مصلین کے ساتھ اور اختتام بھی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، گویا نماز میں ہمیشگی اور دوام اور نماز کی حفاظت، یہ وہ عمل ہے جو جہنم سے نجات اور جنت میں عالی شان درجوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود نمازوں میں دوام عطا فرما، نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نمازوں کی کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور اللہ تائب ہو کے پلٹے ہیں تو ان میں اللہ ثابت قدمی سے، دل جمعی سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ عبادات میں اور نمازوں میں حسن عطا فرما، اللہ دل لگنے لگے، اللہ نمازوں میں سرور آنے لگے، اللہ لطف آنے لگے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں ان کو قبول بھی فرما، اللہ قبول فرما، اللہ قبول فرما کے ہماری جنت کی کنجیاں بنا دے۔ اللہ اولادوں کو نمازی بنا،
اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، ہمارے گھر کے مردوں کو 5 جماعت نماز کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو ایسا نمازی بنا دے کہ اللہ ان کو یاد دہانی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اللہ اولادوں کو ایسا نمازی بنا دے کہ وہ ہمیں یاد دہانی کرانے والے بن جائیں۔ اللہ ہماری زندگی میں ہماری نمازوں کی معاونت اور حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ دین کے معاملات میں ہم سب گھرانوں کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ بس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، یہ منکرین دائیں بائیں سے گروہ در گروہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے، کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنتوں میں داخل ہوگا؟ یعنی قرآن اور حدیث کے احکامات کا انکار کرنے والوں کا یہ خیال ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آج بھی تو امت میں سے کتنے لوگ ہیں جو دین اور دین کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے احکامات کی نفی کرتے ہیں، ان کی تصدیق نہیں کرتے۔ اور کیا شیطان نے ان کو کیا تکیہ لگا دیا؟ ہم امتی ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم امتی امتی پکارتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے اور جنت کے دروازے میں سے داخل کر دیے جائیں گے۔ کیا ان میں سے ہر ایک یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے وہ اس کو خود جانتے ہیں۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی، ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں، اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں۔ لہٰذا انہیں اپنی بیہودہ باتوں میں اور اپنے کھیل میں ذرا پڑا رہنے دو۔ یہ اس دن کو پہنچ جائیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ واقعتاً اگر آپ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یخرجون من الاجدسی، اجدسی کس کی جمع ہے؟ جیم دال سا۔ اور اجداس ان قبروں کو کہتے ہیں جو پرانی پرانی کھنڈر بنی ہوئی قبریں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو بالکل ابھی فوت ہوا ہے اس کو قبر میں دفنایا گیا ہے، اس کو پھر سے زندہ کر کے اٹھانا انسانی حواس کے مطابق زیادہ پاسبل لگتا ہے، لیکن ایک قبر جو بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے، کھڈر بن گئی ہے، اس کی ہڈیاں بالکل رل مل گئی ہیں، ہڈیوں کا بھی صفوف بن کے اڑ گیا، اس میں سے ایک انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا زیادہ مشکل لگتا ہے۔ اللہ ہمیشہ تب تذکرہ کرتے ہیں تو ان قبروں ہی کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں بھی تو یہی فرمایا گیا نا کہ وہ کیا ہے، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ تو وہ قبریں جو کھنڈر بن گئی ہوں گی، جو پرانی ہو گئی ہوں گی، جو بیٹھ گئی ہوں گی، جو بوسیدہ ہو گئی ہوں گی، ان میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لوگ نکلیں گے۔ اور یہ کون سے سور کے بعد؟ نوفخہ قیام رب العالمین، اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا جو تیسرا سور پھونکا جائے گا، اس میں لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور اس دن اللہ کے حضور بھاگے جا رہے ہوں گے۔ دنیا میں کہاں بھاگتے تھے؟ دنیا میں تو یہ اللہ کی طرف نہیں بھاگتے تھے۔ دنیا میں ان کو پکارا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کو سمجھایا جاتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نہ نماز کی طرف آتے تھے، نہ جماعت کی طرف جاتے تھے، نہ مسجد کی طرف جاتے تھے، نہ وضو کو یاد کرتے تھے، نمازوں کے بارے میں کہہ دیتے تھے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہماری نمازوں کی۔ دنیا میں نماز کی بجائے، اللہ کی طرف آنے کی بجائے، قرآن کی طرف آنے کی بجائے، حقوق العباد دینے کی طرف آنے کی بجائے، انہوں نے دنیا میں اپنے کچھ بت بنا رکھے تھے۔ مشرکین نے تو واقعی بتوں کے آستانے بنائے تھے۔ آج کے دنیا نے بت تو نہیں بنائے، لیکن کسی کے دل میں دنیا کے محبت کے بت تو ہیں۔ کوئی اپنے کاروبار کے بت کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے بزنس کے بت کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی اپنے گھر کو بت کی طرح خوشنما، اپنے گھر کو ہی پوج رہا ہے اور اس گھر کو ہی سجا بنا رہا ہے، اس گھر کو ہی خوبصورت بنا رہا ہے۔ کسی نے لباسوں کے بت بنا رکھے ہیں، کسی نے مال کی محبت کا بت بنا رکھا ہے، تو اپنے دلوں کی آرزوؤں کے بتوں کے پیچھے دنیا میں بھاگتے تھے، اللہ کی طرف نہیں بھاگتے تھے۔ قیامت کے دن جب انہیں جگایا جائے گا تو قبروں سے نکل کر ایسے دوڑ رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی جو اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے، اس دن ان کی نگاہیں جھک جائیں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی۔ ذلت کن پر چھائے گی؟ جو دنیا میں دین کی سر بلندی کی کوشش نہیں کرتے تھے، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تفسیر سورہ نوح
مکی صورت 2 رکوعات 68 آیات اور ترتیب کے اعتبار سے 71 نمبر پر آنے والی صورت. اس کا نام اس حوالے سے کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر ہم زمانہ نزول دیکھیں تو یہ ابتدائی مکی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے. اور اگر ہم اس کا ربط ہم پچھلی صورت کے ساتھ اگر ہم ربط دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا تھا، ثابت قدمی، صبر اور دوام کا پیغام دیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ نمازوں میں بھی دوام والے جہنم سے بچیں گے. پھر شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فاصبر صبرا جمیلا کا حکم دیا، تو اللہ نے ہمیشگی، دوام، ثابت قدمی، پرسسٹنس، پرسیورنس اور دین میں دل جمعی سے کام کرنے کا پیغام، اور پھر اب ایک مدامت عمل کا ایک اصل ہیومن ماڈل حضرت نوح علیہ السلام کی شکل میں، کہ کتنی ثابت قدمی، کتنے صبر، کتنے اولو العزمی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی رضا اور دعوت کا کام جو ہے وہ کتنی استقامت سے طریقہ اختیار کیا. تو پچھلا جو صورت ہے اس کا ہیومن ماڈل حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی کے حوالے سے اس کا تذکرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِي يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ایک قوم کی طرف، اور یہ بات ہم بار بار صورتوں میں، سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، جہاں پہ پچھلی قوموں کے تذکرے ہیں ان صورتوں میں یہ بار خواہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی تمام انبیاء علیہم السلام کو ان کی ایک قوم، ایک بستی، ایک علاقہ، ایک ریاست، ایک وقت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کی تعلیمات، ان کے پیغام بھی اسی علاقے، اسی قوم، اسی بستی اور اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص تھے. اور پھر اس کے بعد جب ان کی تعلیمات بھلا دی جاتی تھیں، پس پشت پھینک دی جاتی تھی، تحریف کا شکار ہو جاتی تھی، تو اگلے نبی کو ایک خاص علاقے، خاص میعاد کے لیے بھیج دیا جاتا تھا. صرف وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان کے لیے، صرف مکہ نہیں قیامت تک کے لوگوں کے لیے، صرف مکہ نہیں ساری روئے زمین کے لیے، ہر بستی، ہر قوم، ہر نسل، ہر رنگ کے لیے اور ہر دور کے لیے مبعوث کیا گیا تھا. یہ وہ چیز ہے جو ممتاز کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عربی کو باقی تمام انبیاء علیہم السلام سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا. ہدایات ہمیشہ ایک ہی تھی نبیوں کی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دو قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے. اللہ کے عذاب، پکڑ، حساب، کتاب، مواخذہ، سزا، جزا سے متنبہ کیا گیا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، دعوت سینٹرلائز تھی، فوکس تھی. میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِیعُونِی. 3 باتوں کی دعوت دی حضرت نوح علیہ السلام نے اور تمام انبیاء علیہم السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور بندگی میں اس کا تقوی مد نظر رکھو. اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادات میں سب میں طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا تقوی. اور پھر نبی کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہوگا؟ اطیعونی، اللہ کی اطاعت کے ساتھ میری اطاعت کرو. تقوی اور بندگی اللہ کی ہوگی، اطاعت اللہ کے ساتھ نبی کی بھی ساتھ شامل ہوگی. ہر نبی کی دعوت بنیادی طور پر انہی 3 نکات پر مشتمل تھی. اور یہ 3 کام کیوں کرو؟ تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے،
تاکہ تم آخرت میں نجات پا جاؤ. یہ کام تم کرو گے. یغفر لکم من ذنوبکم، تمہاری جو بنائیاں، تمہارے جو گناہ ہیں اللہ تم سے معاف کر دے گا اور تمہیں ایک خاص میعاد تک تمہیں مہلت دے دے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ٹالا جاتا ہے. کاش تمہیں اس بات کا علم ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، کہ تم ایک وقت کرو اور پھر وہ تمہارا وقت ایک خاص میعاد تک ٹال دے گا. تو گویا کچھ عمل ایسے ہیں، عبادت، تقوی، اطاعت، جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور تکلیفوں، مشکلات، عذاب کو مؤخر کرنے کا معاملہ بھی بنتے ہیں. تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے اس کو مؤخر کرنے اور اس کو بدلنے کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. تقدیر ایمان کا ایک لازم حصہ ہے. جہاں ہم کہتے ہیں کہ ایمان 5 ہیں، اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، آخرت پر، تو کچھ کے نزدیک ایمان مفصل میں ایک 6واں جز ایمان بالقدر بھی لازماً شامل ہے. یعنی تقدیر پر ایمان، تقدیر کے فیصلوں پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے. تقدیر کے حوالے سے انشاءاللہ جیسے میں نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے کسی موقع پر وضاحت سے بات ضرور ہوگی، لیکن تقدیر کے حوالے سے یہ دیکھ لیجئے کہ تقدیر اللہ نے، جیسے اس دن ہم نے سورہ قلم میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی مخلوق کو؟ قلم کو تقدیر کیا تھا. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث ہم نے دیکھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قلم کو کہا تھا لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تھا تقدیر لکھ. عالم الغیب رب نے، چونکہ وہ غیب کا علم جانتا ہے، قیامت تک کے ہونے والی رودات کو وہ جانتا ہے اور پہچانتا ہے، تو اس نے اپنے علم سے مستقبل کے حادثات اور رودات کو قلم بند کروایا تھا کتاب التقدیر میں. یہ اللہ کا اندازہ تھا. اور اللہ مقدر کا اندازہ منوً درست اور صحیح ہے، کیونکہ وہ علام الغیوب اور عالم الغیب ہے. اللہ کے اندازے کے مطابق کتاب و تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے. تقدیر بنیادی طور پر 2 قسم کی حدیث کے حوالے سے بتائی جاتی ہے. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق. مبرم با را میم سے ہے. بارامہ کا مطلب ہے کسی چیز کو لاگو کر دینا، چپکا دینا، مسلط کر دینا، ایسوسییٹ کر دینا. لاگو کرنا، مسلط کرنا، چپکا دینا. تو تقدیر مبرم وہ ہے جو کہ بہرحال ہونی ہی ہونی ہے اور ویسے ہی ہونی ہے، اس کو نہیں بدلا اور ٹالا جا سکتا. لیکن تقدیر معلق وہ ہے جو مشروط ہی طریقے میں لکھی گئی ہے، اور وہ معلق ہے، وہ سسپینڈڈ ہے. اس کو اللہ نے لکھا ہی مشروط طریقے سے کہ اگر یہ ایسے ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ فیصلہ ہے، اور اگر کچھ ایسا ہوگا تو پھر اس کے لیے ایسا فیصلہ ہے. یہ کنڈیشنلی لکھی ہوئی تقدیر تقدیر معلق ہے. یہ ابھی سبجیکٹڈ ہے اس شخص کے رویے، اس کے عمل، اس کے عبادات، اس کی بندگی، اس کی اطاعت اور اس کی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ. یہ لکھی ہی کنڈیشنل اور مشروط طریقے سے ہے. یہ وہی ہے تقدیر معلق جس کے لیے حدیث بتاتی ہے نہیں ٹال سکتا تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا، اور یہ دعا ہی ہے جو تقدیر معلق کو ٹال دیتی ہے. اس کے لکھنے کے حوالے سے آپ یوں دیکھیں کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کا ذریعہ بنتے ہیں، عذاب اور تکلیف اور سزا کا ذریعہ بنتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نعمتوں کو چھیننے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو نعمتوں کی تاخیر کا باعث بنتے ہیں. اور کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمر کو گھٹانے یا عمر کو درست کرنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتے ہیں. یہ گناہ ہے. تو اسی طرح کچھ نیکیاں بھی آسانی کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ تقدیر معلق کیسی ہے کہ اللہ نے کتاب و تقدیر میں اس کو سمجھنے کے لیے ایسے لکھیں کہ اللہ نے مثلا یہ لکھ دیا کہ یہ شخص اگر اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی زندگی گزارے گا تو اس کی عمر
60 سال، اور اگر اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے گا تو اس کی عمر 50 سال، 10 سال گھٹا دیے گئے نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اسی کو اس طرح بھی سمجھیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتی اور اس کی عمر میں برکت آئے، کہ مال بڑھ جائے اور عمر بڑھ جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کے مال میں بڑھوتی ہو، مال میں اضافہ ہو، مال میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے۔ تو گویا صلہ رحمی پھر وہ عمل ہے جو تقدیر معلق کو بدلنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ اس طرح لکھا ہو کہ یہ شخص اگر اپنے رحم کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کے رحم کے رشتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھے گا، تو پھر اس کو ذرا دنیا میں مہلت زیادہ دے دینا، اور اگر یہ قطع رحمی کرے گا تو پھر اس کی عمر اتنی ہے۔ سمجھ آیا؟ یہ اب اپنے اعمال اس تقدیر معلق کا فیصلہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انسان کی دعا تقدیر کو بدلتی ہے، اور یہاں انسان کے اعمال اس معلق تقدیر کو مبرم بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، قرآن میں بھی آتا ہے، یمحق اللہ من یشاء ویثبت، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو، حتمی فیصلے کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی مگر دعا۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور صرف عمر میں اضافہ نیکی کر سکتی ہے۔ تو گویا بر والدین، والدین کے ساتھ نیکی، رشتہ داروں کے ساتھ بر اور نیکی، رشتہ دار اور عزیروں کی اور رحم کے رشتوں کے ساتھ حسن سلوک عین ممکن ہے، اور حدیث بھی تصدیق کرتی ہے، عمر میں، زندگی میں اضافے اور برکت، مال میں برکت کا ذریعہ بنے۔ تو یہ ہے تقدیر معلق اور تقدیر مبرم کا تصور۔ مبرم یقینی ہے، لازم ہے، حتمی ہے، پری ڈیسائیڈڈ ہے، اور معلق وہ ہے جو انسان کے اپنے رویے اور اپنے عمل اور اپنی ایکٹیویٹیز، گناہوں اور اپنی نیکیوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے اور دعا کے ساتھ بھی بدلتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام نے یہی بتایا کہ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس چیز کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، عراق کا علاقہ تھا، اور یہ آپ جانتے ہیں، اگر مختصراً تاریخ پھر دہرا لیجئے اور واقعہ مختصراً جو ہے پھر وہ گوش گزار میں کر دیتی ہوں۔ ویسے بہت وضاحت سے ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں پیچھے اور وضاحت بھی ہو چکی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو اگلے نبی جن کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بنیادی گناہ جو ہے، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، وہاں ان کا بنیادی گناہ شرک اور بت پرستی تھا۔ اور عہدات دہرا لیجیے، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بڑے نیکوکار لوگ تھے، اور جب یہ لوگ فوت ہو گئے تھے تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ ان کی قبروں پر بیٹھ کے روتے رہتے تھے اور ان کو یاد کرتے رہتے تھے، بجائے اس کے کہ ان کی تعلیمات کو یاد کرتے اور ان کی تعلیمات کو اپناتے اور اپنے اوپر دین کا رنگ غالب کرتے، یہ ان کی قبروں کے اوپر جاتے تھے اور ان کو یاد کر کر کے خرافات کے ساتھ ایسوسیشن اور اٹیچمنٹ کرنا، کسی بھی چیز کے ساتھ ایسوسیشن اور اٹیچمنٹ کا طریقہ پازیٹیو اور مثبت ہونا ضروری ہے۔ یہ قبروں کے اوپر جاتے تھے، ان کو یاد کر کر کے اداس کرواتا تھا شیطان ان کو، اور پھر روتے رہتے تھے۔ پھر شیطان نے ان مایوس، ان نا امید، بغیر وجہ کے رونے دھونے والوں کو، شیطان ایسے ہی دلوں پر حملہ کرتا ہے نا، شیطان نے ان کو سکھا دیا کہ دیکھو یہ تمہارے اتنے نیکوکار تھے، یہ اتنے اتنے بڑے بزرگ تھے، ان قریب کیا ہوگا؟ تمہیں تو ان کی شکلیں بھی بھول جائیں گی، تمہیں تو ان کی حلیے بھول جائیں گے، اور اگر تمہیں تو یاد نہیں تمہاری اولادیں، انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں، وہ جب جوان ہوں گے تو وہ کیسے ان کو یاد رکھیں گے، وہ کیسے ان کو پہچانیں گے؟ تو ایسا نہ ہو کہ تم بھولو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری اگلی نسلیں ان کو نہ پہچان پائیں۔ کیا کرو، ابھی تو تازے تازے فوت ہوئے ہیں، تمہیں ان کی شکلیں یاد ہیں، تمہیں ان کی حیت اور سب کچھ یاد ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بت بنا لو اور ان کو قبروں کے اوپر فکس کر لو۔ تم قبروں پہ آؤ گے، ان کو دیکھو گے، ان کی یاد تازہ ہوگی۔ اب بتائیں دوسری غلطی کیا تھی؟
بجائے اس کے کہ ان کی مورتیاں بنا کے ان کے بتوں اور ان کی شکلوں کو یاد رکھا جاتا، ان کی تعلیمات کو یاد رکھنا ضروری تھا، ان کی نیکی اور ان کی دعوت اور ان کی تبلیغ کے طریقوں کو یاد رکھنا ضروری تھا، ان کے پیغامات اور ان کی سنتوں کو دہرانا یاد رکھنا ضروری تھا، اور ان کے پیغامات سے اپنی نسل کو یاد کروانا ضروری تھا۔ شیطان ایسے ہی تو کرتا ہے۔ اللہ ہمیں غیر اہم سے اہم کی طرف مائل رکھنا، اور اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو شیطان کی اکساہٹوں اور پھندوں میں بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اچھا جناب، اب یہ جب انہوں نے کیا، چھوٹے چھوٹے بت بنا کے ہر قبر کے اوپر نصب کر دیے، پانچوں کی قبروں کے اوپر 5 بت جو ہیں، واد سوا، یغوث، یعوق، نصر، پانچوں کے بت۔ اب پھر اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ دیکھو شیطان نے سلو سٹیڈی پوائزننگ کرتا ہے، آہستہ آہستہ اپنے ڈھپ پہ لاتا ہے۔ اب شیطان نے ان کو یہ کہا، اور کرتا کیسے ہے؟ ہمیشہ شوگر کوٹ کر کے نیکی کے تصور کے اندر شیطان جو ہے وہ حملہ کرواتا ہے، سب کچھ کرواتا، بت پرستی کا آغاز کروا رہا ہے لیکن نیکی سمجھ کے کروا رہا ہے۔ اب شیطان نے اپنی ڈھپ پہ لایا، اس نے کہا کہ دیکھو تم قبر پہ ہفتے میں 1 دن آتے ہو، کبھی چوتھے 5ویں دن آتے ہو، اور تم آ جاتے ہو گھر میں، تمہارے بیوی بچے تو نہیں آتے نا، اور وہ تو ان بتوں کو اور ان پرانے تمہارے بزرگوں کی شکل اور ان کو نہیں دیکھ سکتے اور یاد دہانی نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ تو تم نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان کی بتوں کو ان کی قبروں پر نصب کیا، اب ایک اور اچھا کام کرو۔ کیا کرو؟ ان جیسے چھوٹے چھوٹے بت بنا کے اپنے اپنے گھروں میں بھی لے جاؤ، تاکہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا نظر آئے، یہ بت نظر آئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کا پیغام یاد کرنا تھا، اللہ کی تعلیمات یاد کروانی تھی جو یہ بندے ان کو یاد کرواتے تھے۔ بس شیطان ایسے ہی غیر اہم کی طرف مائل کرواتا ہے، اور جناب اس کے بہکاوے میں آ کے فَأَزَّلَّهُمْ، شیطان نے ان کو بہکا دیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بت شیطان نے ہر گھر کے گلی کوچے میں پہنچا دیے۔ یوں آغاز ہوا بت پرستی کا قوم نوح علیہ السلام۔ اس بت پرستی کے موجدوں، اس بت پرستی کا آغاز کرنے والی بستی کے اندر حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھا کھڑا کیا۔ کتنی ضدی، کتنی ڈھیٹ قوم، 950 سال تبلیغ کی، 650 سال طوفان نوح سے پہلے اور 300 سال طوفان نوح کے بعد، 650 سال تبلیغ کے بعد قوم میں کتنے ساتھی؟ صرف 40 ساتھی۔ ہاں جی، اب یہاں رک کے سوچیں، دعوت کے شعبے میں آنا ہے، دعوت دینی ہے، انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں اور بستیوں میں دعوت کے مراکز قائم کرنے ہیں۔ پھر کبھی 4، کبھی 5، پھر ہمیں پیغام آیا کرے گا لوگ نہیں آ رہے، تھوڑے آ رہے ہیں، 50 کو بلایا تھا اب 5 کی حاضری رہ گئی۔ اللہ اکبر، 650 سال میں حضرت نوح علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کے ساتھ 40 چلے تھے، میرے اور آپ کے ساتھ 4 بھی چلیں گے نا تو یہ کام نہیں چھوڑنا۔ یہی پیغام ہے سورہ نوح کا، یہی پیغام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا، کہ دعوت دیتے رہنا ہے، دل جمعی سے، ثابت قدمی سے، استقامت سے، تھوڑے ہوں زیادہ ہوں، اس حدیث کے پیغام کے ساتھ کہ علی تیری دعوت پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کبھی تعداد کو نہ دیکھا کریں، کبھی نفری کو نہیں دیکھنا، ہاں کوشش ضرور کرنی ہے، ایفرٹ ضرور کرنی ہے، بہتر سے بہتر اپنی کرٹیسزم بھی کریں، کیوں لوگ میری کلاس کو چھوڑ جاتے ہیں، کیوں لوگ میری دعوت اور تبلیغ پر اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، اپنے علم میں اضافے کی کوشش کریں، اپنی روانی، اپنے حفظ، اپنے فہم، اپنی فراست اور اپنے تاثیر اور اپنے اخلاص میں اضافے کی کوشش کریں، لیکن ساری کوششوں اور محنت اور صحیح کے باوجود اگر نفری میں اضافہ نہ بھی ہونا تو بھی دعوت چھوڑنی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شیطان یہ کام چھوڑنے کی طرف مائل ضرور کرے گا، اتنی دیر سے بتا رہی ہے، کسی کی نفری کم ہوگی، لو 3 لوگوں کو بتاؤ گے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا، تو شاید فرشتوں سے آپ کو سکینہ تو اللہ دے گا، پتہ نہیں کن کو اللہ سنا دے گا، اور پھر کوئی بھی نہیں آئے گا، وہ پڑھ گیا جس نے پڑھا دیا۔ پڑھاتے رہنا ہے، سناتے رہنا ہے، پتہ نہیں سننے والے کوئی ایسے بھی غائب محفل میں ہوں جو شاید اللہ کے بندوں سے بہتر ہوں۔
کام چھوڑنا نہیں ہے، انداز بہتر کرتے رہنا ہے، لیکن یہ کام میں نے اور آپ نے چھوڑنا نہیں ہے کسی بھی کاسٹ میں۔ اچھا جی، 40 ساتھی ساتھ ہوئے، باقی قوم نے انکار کیا، وہ واقعہ بھی ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، میں اکیلا رہ گیا ہوں، مغلوب ہو گیا ہوں، میری مدد کر۔ پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ نے رہنمائی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر ہماری رہنمائی میں، بے اعیننا، ہماری آنکھوں، ہماری نگاہ کے نیچے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کا فن اور ہنر، کیلوں اور تختوں والی جو ہے وہ بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اور کتنی بڑی تھی؟ 3 منزلہ کشتی بنائی گئی تھی، 3 سٹوریڈ۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کتنی لمبی تھی، کتنی اونچائی تھی، کتنی چوڑائی تھی، اس میں کھڑکیاں تھیں، اس میں روشن دان تھے، اتنی بڑی وہ کشتی بنائی تھی۔ اور جب وہ لوگ پاس سے گزرتے تھے تو وہ مذاق اڑاتے تھے، نوح یہ کیوں بنا رہے ہو؟ نوح علیہ السلام بتاتے تھے قوم مذاق اڑاتی تھی، ہے نا، لیکن وہ بناتے رہے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کر کے میں نے اور آپ نے دعوت دینی ہے۔ بہرحال کشتی بن گئی، اور پھر یہ دعائیں یہاں پہ بھی آئیں گی۔ پھر آسمان منہمر، نہروں کی طرح پانی بہنے لگا، زمین فوارے فوارے ہو گیا، وفارت تنور، تنور ابل پڑے، زمین فوارے فوارے ہو گیا، زمین آسمان مل گئے اس کام کے لیے جس کا اللہ نے فیصلہ کیا تھا۔ پانی بڑھتا چلا گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا ہر چیز کے 2 جوڑے جو ہیں اس کشتی میں سوال کر دے، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا جاری ہونا ہے۔ پھر کتنے دن؟ 40 دن تک یہ بارش کا کام، دنیا ایک ایک روئے زمین پر سب کے سب زیرو ہلاک ہو گئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے لوگ بچا لیے گئے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے ابلعی، زمین تو پانی اپنا نکل جا، اے آسمان تو تھم جا، بارش رک گئی، زمین پانی نکل گیا۔ اب کشتی کہاں پر؟ جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ آج بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ کچھ لوگ اڑنے والوں نے دیکھا کہ وہاں پہ جودی کشتی، جودی پہاڑ پر انڈیز کے اوپر وہ کشتی موجود ہے۔ بہرحال پھر ایک نئی بستی وہاں پہ آباد ہوئی۔ میں سب روداد آپ کو پہلے بہت وضاحت سے سنا چکی ہوں۔ بہرحال یہاں پہ پھر نئے لوگ آباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد 350 سال دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی، کل 950 سال کی دعوت، اور 40 ساتھی معاون اور سپورٹر ساتھ۔ اب پڑھے، اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا۔ دعوت کے میدان میں نکلیں گے، پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نفری دیکھ کر دعوت کو چھوڑ نہیں دینا، نفری دیکھ کر دعوت کو چھوڑ نہیں دینا۔ دوسرا اصول دعوت کا، آج میں اور آپ دعوت کے اصول سیکھیں گے۔ دعوت دن کو، رات کو، ہر وقت پکارنی ہے، مگر میری پکار نے ان کو فرار میں اضافہ کیا۔ کوئی سنے، کوئی نہ سنے، کوئی بھاگے، کوئی نہ آئے، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ دعوت دیتے رہنا ہے۔ جب کبھی میں نے ان کو بلایا تو انہیں کہ تو انہیں معاف کر دے، دعوت کا مقصد کیا ہوگا؟ اللہ کے بندوں کی بخشش کی خواہش، لوگوں کے گناہوں کو بخشوانے کی خاطر، رب کو ان کے ساتھ راضی کرنے کی خاطر دین کی طرف بلانا ہے۔ انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ آج بھی تو بہت سے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں، نہیں ہم نے نہیں سننا، ہم سن لیں گے تو کیا ہوگا۔ آج کل بس اوقات آپ لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں جانا، اچھا ہے بھائی ہمیں نہیں پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا۔ آج بھی قرآن اور حدیث کو سننے کے لیے لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام شکوہ کر رہے ہیں کہ میں ان کو بتاتا ہوں وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں اور اپنے منہوں کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں۔ اپنے منہوں کے اوپر کپڑے ڈالنا یہ مشرکین مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ کیا تصور تھا؟ اصل میں آپ دیکھیں کہ نبی جب اپنی بستی میں نبوت سے پہلے آباد ہوتے تھے، بستے تھے، رہتے تھے، تو وہ اپنی بستی کے بڑے معزز لوگ ہوتے تھے۔ ہمیشہ نبوت بستیوں کے، قوموں کے معزز لوگوں کو دی گئی۔ ان کا اپنی بستی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ الصادق الامین۔ ان کا اپنا ایک نام تھا، ایک تعارف تھا، ایک عزت تھی، ایک مقام تھا، اور پھر اپنی بستی، اپنی برادری والوں کے ساتھ ایک بہت خوبصورت سا تعلق تھا اور عزت کا درجہ تھا۔ اب جب نبی بعد میں دعوت دینا شروع کرتے تھے، گو اٹ بھی حضرت نوح علیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو برادری کے لوگ ابتدا میں کھلم کھلا اپنے نبی کی دعوت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔
جن کے ساتھ اتنا محبت کا رشتہ تھا، اتنی قرابت کا رشتہ تھا، وہ بلانے، وہ دعوت دینے کے لیے آتے تھے تو بسا اوقات وہ جان پہچان والے، برادری والے اپنے منہ کے اوپر کپڑا نبی کو آتے ہوئے دیکھ کر اپنے منہ پر کپڑا ڈال دیتے تھے. کس غرض سے؟ نہ ہمیں دیکھے، نہ ہمیں پہچانے اور نہ ہی ہمیں انکار کرنا پڑے. تو یہ وہ ایک رابطوں کا لحاظ کر کے وہ لوگ نبی کی دعوت کا طریقہ اختیار کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کو دعوت دیتا تھا، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اپنے کپڑوں سے اپنے منہ ڈھانک لیتے ہیں اور اپنی روش پر اڑ گئے ہیں اور بڑا ہی تکبر کرتے ہیں. اصول کیا ہے؟ اگر برادری، اگر معاشرہ، اگر عزیز اقارب، جان پہچان والے دعوت مانے یا نہ مانے، ضد کریں، ڈھٹائی کریں، تکبر کریں، دائی نے ہر حال میں ہر ایک کو، ہر رویے والے کو دعوت دیتے رہنا ہے. دائی کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مجھ پر اور آپ پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. یہ قرآن نے کہہ دیا. حکم خداوندی ہے بلغ ما انزل الیک من ربک. تاکید حدیث کی ہے فَلْيُبَلِّغُ الْغَائِبُ الشَّاهِدُ، چاہیے کہ جو یہاں پہ حاضر ہے وہ غائب کو پہنچا دے. دعا حدیث کی موجود ہے کہ الہی اس شخص کو مسرور اور شاداب رکھنا جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. اللہ کے اس حکم کی اطاعت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید کے لیے اور آپ کی اس دعا کے مصداق پر پورا اترنے کے لیے ہر حالت میں ہر ایک شخص کو دعوت دیتے رہنا ہے. وہ کہنے لگے کہ وہ اپنی ضد پر اڑ گئے ہیں اور اپنا تکبر کرتے رہتے ہیں. آپ کے بہت سے سوالوں کے جواب بھی مل رہے ہیں. آپ بس اوقات میرے پاس یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے وہ عزیز ہیں، ہمارے وہ رشتہ دار ہیں، ہمارے وہ ہمسائے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں، وہ بدلتے نہیں، ہم کیا کریں؟ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کا رویہ کرتے رہیں محبت سے، حکمت سے، خیرخواہی سے اور خلوص سے. میں نے پھر بھی ان کو ہانک کے پکارے دعوت دی. سمجھ آ رہے؟ کوئی ضد کر رہا ہے، کوئی تکبر کر رہا ہے، کوئی ڈھٹائی کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پھر بھی دعوت دیتے رہنا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دعوت کیسے دی؟ اعلانیہ بھی دی ہیں اور ان کو چھپ کے بھی دی ہے. دعوت علی الاعلان بھی دینی ہے، ببانگے دہن بھی دینی ہے، اونچی آواز میں بھی دینی ہے، اور بسا اوقات کسی کو ون ٹو ون چھپا کے پوشیدہ طریقے سے ان کو ان کے پرسنل معاملات، کیونکہ بسا اوقات کسی کے ایک ذاتی سا مسئلہ اس کو پبلکلی جب ہائی لائٹ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر پبلکلی ہائی لائٹ ہونے سے بے عزتی اور رسوائی کی وجہ سے وہ شخص سٹبن اور آبسٹینیٹ اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو پرسنل ایشوز کو چھپا چھپا کے اور پوشیدہ طریقے سے اور پبلک ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے دعوت دینی ہے. اور میں نے ان سے دعوت کیسے دی؟ دعوت کا ایک طریقہ دیکھیں. فَقُلْتُ، میں نے ان کو کیا کہا؟ اپنے رب سے معافی مانگو. دعوت کا یہ سب سے افیکٹو اسلوب ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی دعوت میں یاد رکھنا ہے. لوگوں کو اللہ سے خوف زدہ نہیں کرنا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا نہیں ہے. دعوت کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رحم، اللہ کے غفور، اللہ کے رحمان، اللہ کے غفار، اللہ کے قابل التوب ہونے کا یقین دلانا، رب کی طرف پلٹنے کا پیغام دینا. کمیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اے ابن آدم تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہ ہوئے اور تو میری طرف تائب ہو کے پلٹا، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا. یہ ہے ایک دائی کا مقصد، رب کی اس صفت کا تعارف کروانا تاکہ کوئی مایوس نہ ہو، کوئی نا امید نہ ہو اور سب امید کے ساتھ رب کی طرف پلٹے. میں نے ان کو کہا ہے وہ مجھ سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور پھر استغفار کی برکتوں کا، استغفار سے ملنے والے کرم اور فضل کا تعارف کروانا، یہ دین کی دعوت میں اولین دعوت کا حصہ بنائیے. دین کی دعوت میں سب سے پہلے لوگوں کو ڈرانا، اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ نے جہنم میں ساروں کو ڈال دینا ہے، تم کافر ہو. نہیں، تم جیسے بھی ہو، میں جیسی بھی ہوں، آؤ سب مل کے توبہ کریں. ایک امید کا دروازہ کھولنا ہے، ایک بخشش کی نئی کرن دکھانی ہے تاکہ وہ لوگ مایوسی کی دلدلوں، نا امیدی کے اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف، روشنی اور اجالے کی طرف آئیں اور قرآن کو تھام لیں. ان کو پر امید کرنا ہے اس توبہ کے لیے اور پھر ان کو بخشش اور استغفار کی فضیلتیں بتانی ہیں.
وہ تمہیں معاف ہی نہیں کرے گا، تم استغفار کر کے اس کی طرف پلٹو گے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ سے کسی وقاری کی توقع نہیں رکھتے؟ توبہ کر کے رب کی طرف پلٹنے کی دعوت دینا ہر دائی کی دعوت کے پہلے نکات میں سے ایک ہوگا۔ رب کی پہچان کروائیں، اور رب کی پہلی صفت جس کی پہچان کروائیں کہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ غافر الذنب ہے، وہ قابل التوب ہے، وہ غفار ہے، وہ بخشنا اس کی صفت ہے، اور بخشتا ہی نہیں ہے توبہ کرنے والوں کو، وہ رحمان اپنی نعمتوں بھی انڈیل دیتا ہے، اپنی برکتوں سے بھی فیضیاب کرتا ہے۔ توبہ کے کرامات اور توبہ کی برکتیں پہچان کروانا یہ ابتدائی دعوت کا طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی گھرانہ توبہ کر کے پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کن انعامات سے نوازتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَعْشِ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر سے، میری یاد دہانی سے منہ موڑتا ہے، میں اس کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت کے دن پھر میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب بھی تورات اور انجیل کو اور دوسری کتابوں کو قائم کرتے تو اللہ ان کے اوپر سے رزق برساتا اور ان کے نیچے سے بھی رزق ابلتا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف پلٹو، وہ تمہارے اوپر سے آسمان میں بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اے لوگو اللہ سے معافی چاہو، اس کی طرف پلٹو گے تو وہ تمہیں سامان زندگی عطا کرے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مشرکین مکہ کو کیا کہتے تھے، میں تمہیں ایک ہی کلمہ بتاتا ہوں، میں تمہیں صرف ایک کلمہ بتاتا ہوں، اگر اس کو مان لوگے، اس کو تھام لوگے تو عرب اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ اللہ کو ماننا، مان کر اس کی طرف پلٹنا، توبہ اور استغفار کرنا اللہ کی نعمت کے دھانوں کو کھولنے کا ذریعہ ہے۔ حدیث کیا بتاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، اللہ ہر مشکل سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ ہر مشکل سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اس کو خوف سے امن دیتا ہے، اس کو خوف سے امن دیتا ہے، اس کو سکینہ طاری کرتا ہے، اور رزق اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہ ہو۔ یہ استغفار کی برکت ہے، توبہ توبو الی اللہ جمیعہ کی برکت ہے۔ تو یہ دعوت کے ابتدائی نکات میں سے ہوگا۔ حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا، دیکھتے نہیں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ بتہ بنائے، اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو عجیب طریقے سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا تمہیں نکال کھڑا کرے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر زیادہ نامراد ہو گئے۔ مال، اولاد اور دنیا کی نعمتوں کی کثرت تقاصر، ہلاکت اور بھلاوے کی طرف تو لے جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرے قوم کے لوگ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ اپنے سردار، وہ جن کے پاس مال ہے، حکومت ہے، عہدے ہیں، اقتدار ہے، ان کی پیروی کرتے۔ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا، ہر نبی کو اسی معاملے کے ساتھ سابقہ پیش آیا۔ قومیں آئیڈیلائز اور گلیمرائز کس کو کرتی ہیں؟ جن کے پاس مال ہے۔ کن کو ورشپ کیا جاتا ہے، کن کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں تو رول ماڈلز کون ہیں؟ رول ماڈلز بنایا جاتا ہے۔ آج امت کی خواتین کن کو رول ماڈلز بنا رہی ہیں؟
ٹاپ سٹارز کو، ٹاپ ڈیزائنرز کو. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں رول ماڈل کن کو بنانا ہے؟ کل کی کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ کانفرنس کا مقصد یہی تھا نا کہ ہم اپنے آئیڈلز، اپنے رول ماڈلز، اپنے ٹاپ سٹارز کن کو بنائیں؟ امہات المومنین کو، امت کی ماؤں کو، حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، اول مسلم ہونے والی خاتون کو اپنا رول ماڈل بنایا جائے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میرے لوگ جو ہیں وہ کس کو رول ماڈل بناتے ہیں، کن کو کاپی، فالو، آئیڈیلائز، گلیمرائز کرتے ہیں؟ جو ان کے سردار ہیں انہی کو کاپی کرتے ہیں. اور وہ لوگ ہیں، انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ انہوں نے اپنی حکومت، مال، عہدے، اقتدار کو سنبھالنے اور اس کو قائم رکھنے کے لیے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، یہ جن کو لوگ قومیں گلیمرائز کرتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اپنے لوگوں کو؟ وہ لوگوں کو کہتے ہیں ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، نہ چھوڑو ود کو، سوا کو، یعوز کو، یعوق کو اور نصر کو. اور انہوں نے کیا کر رکھا ہے؟ ان لوگوں نے بہت ہی لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. ہر دور میں کھاتا پیتا طبقہ، آسودہ طبقہ، صاحب مال طبقہ، صاحب اقتدار طبقہ معاشرے کے نچلے طبقے کو گمراہ کرتا ہے، دین سے دور کرتا ہے، نچلے طبقے کو گمراہ کرتا ہے اور نبیوں کا مخالف ہوتا ہے. اور دین کو غالب کرنے کے لیے اس اوپر والے طبقے کو قابو کرنا اور اس اوپر والے طبقے کو راہ راست پہ لانا بھی ضروری ہے. کون لائے گا؟ انہی میں سے کوئی شخص جو اس طبقے کو ان کی زبان میں ان کے پائے کی اور ان کی چوٹ کی بات بتائے گا، وہی کرے گا. ہر طبقے میں سے دین کی دعوت کے لیے افراد کا نکلنا اسی لیے ضروری ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دینا. اپنی خطاؤں کی بنا ہی پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے. کوئی خطا، کوئی غرق ہوتا ہے، کوئی ظلم اور کسی عذاب سے دوچار ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی اپنی کمیاں کوتاہیاں. پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا. نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پہ بچنے والا نہ چھوڑنا. قوم کے لیے یہ بد دعا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ بچے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ یہ قوم شرک کرنے لگی تھی، یہ قوم مشرکوں کی قوم ہو گئی تھی، اور شرک کا خاتمہ اور شرک کا ابطال بڑی سختی سے ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم نے بچڑا پالا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لَنُحَرِّكَنَّهُ لَنَنْسِفَنَّهُ، ہم اس کو جلا کے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے، ہم اس کو ریزہ ریزہ کر کے بہا دیں گے. شرک کو ایریڈیکیٹ کیا گیا تھا، اور شرک کو ایریڈیکیٹ کرنا کہ اس کا ایک سیڈ، اس کا ایک سیڈلنگ بھی نہ رہے، اس طرح ایریڈیکیشن شرک کی ضروری ہے. اور اس شرک کی ایریڈیکیشن کے لیے اور ٹوٹلی اس کو ایکسٹنکٹ کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ان مشرکوں، ان ڈھیٹوں، ان باغیوں، سرکشوں کو جو توحید کو مان کے نہیں دے رہے، جو دین الہی پر مان کے نہیں دے رہے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑنا. کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی بدبخت مشرکوں میں سے بچ گیا تو پھر یہ شرک کا ایک نیا پودا جو ہے اس کو تعمیر کر لیں گے. میرے رب ان کافروں میں سے کوئی بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑنا. اگر تو نے چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل میں سے بھی جو پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا. میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ فرما. حضرت نوح علیہ السلام نے اجتماعی دعا مانگی اور ایک اجتماعی خیر خواہی کا مظاہرہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ دین اصل میں کیا ہے؟ الدین نصوحا، دین خیر خواہی کا نام ہے. اور کسی سے بہترین خیر خواہی کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرنا. بہترین تحفہ جو ایک مومن دوسرے مسلمان کو دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تحفہ، ہدیہ، دعا ہی تو ہے. اور بہترین دعا کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کی دعا. تو لہٰذا یہ اجتماعی خیر خواہی حضرت نوح علیہ السلام کے دوران کی دعا کے دوران نظر آ رہی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ مومن مردوں کی اور عورتوں کی بخشش کی دعا کرنا. حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعا کرتا ہے تو مومن مردوں اور عورتوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. مومن مردوں
اور عورتوں کی تعداد کے برابر اس کے گناہ بخش دیے جاتے۔ بخشش کی دعا میں اجتماعیت کا تصور اور اجتماعی طور پر اپنے ساتھ تمام مسلمان مومن مردوں عورتوں کی بخشش کی دعا کرنا، یہ دعا مانگنے والوں کی بھی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت نازلہ وہ مسنون دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ مل کر ادا کر لیجئے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم، اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک، اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردوہ عن القوم المجرمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔